السلام علیکم جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو اور بیسٹ وشیز. میرے اس چینل کا نام ہی عقیدہ ہے اور عقیدہ ایک بہت گہری عقیدہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو کچھ ہے عقیدہ ہی ہے. یعنی اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان بہت اچھا ہے. جتنا اچھے لیول کا عقیدہ ہوگا اتنا اچھا ایمان ہوگا. اور عقیدہ بڑھانے کے لیے آپ پوچھ رہے ہو تو عقیدے کا بیسٹ سورس جو ہے طریقہ، یعنی وہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کرو تو آپ کو سب سے بڑھیا ان کو دیکھو، آپ ان کی حدیث پڑھو، ان کے آپ کی شان میں پڑھو. آپ کو اپنے آپ، اگر آپ کا تھوڑا بھی ایمان ہے رائی برابر اور آپ کی چاہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا عقیدہ اپنے آپ ڈیولپ ہو جائے گا. مولا علی کو آپ فالو کرو، آپ ان کی باتیں پڑھو، آپ کا عقیدہ بہت بڑھیا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ کو یہ عقیدہ بڑھانے کے لیے آپ ریگولر رہو، کنٹینیو اس چیز کو رکھو. جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پیو. دودھ جو ہے ہیلتھ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اب آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دودھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. دودھ پیو گے کہ نہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پینا ہی ہے. آپ نے دودھ پیا، شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا ایسا لگے گا کیونکہ باڈی ہر چیز کی عادی ایک دم سے نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کو آپ ہے نا، کبھی آپ کو لگے گا نہیں میرے کو ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی کف جم جائیں گے، کولڈ ہو رہا ہے، تو اس کو توڑنا نہیں. آپ عقیدہ رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا دودھ شفا ہے، دودھ ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہے، تو آپ دودھ پیتے رہو لگاتار پیتے رہو. بس ہاں یہ ضرور ہے کہ مقدار میں وہ تو آپ خود آپ کو پتہ پڑ جائے گا کتنا لینا چاہیے. وہ آگے جا کے کنٹینیو رکھو گے تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا. اب یہ چیز آپ نے فالو کر لی، آپ زندگی میں کبھی بھی مات نہیں کھاؤ گے کسی بھی فیلڈ میں. مطلب خاص طور سے فزیکلی بتا رہا ہوں. اور پھر فزیکلی آپ اسٹرانگ ہو گئے تو روحانی آپ اپنے آپ ہو جائے، کیونکہ روحانی اور فزیکلی دونوں ملتے ہیں. اگر آپ میں اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے باڈیلی، جسمانی یعنی، تو روح آپ کو، کیونکہ جتنی بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ دونوں کو فائدہ پہنچاتے، روح کو بھی فائدہ پہنچاتے، جسم کو بھی فائدہ پہنچاتے. اگر آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم کھاؤ، ویسے لوگ سوچیں گے زیادہ کھائے گا، عام آدمی کہتا ہے زیادہ کھائے گا تو طاقتور بن جائے گا. آپ کا فرمان ہے کہ اتنا کھاؤ کہ ایک لقمہ کم کھاؤ، ایک روٹی کم کھاؤ جو ڈائٹ ہے آپ کی، تو آپ کو انرجی زیادہ ملے گی. یہی بس اگر آپ اچھے فالوور ہو تو آپ کا عقیدہ ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا مطلب حق ہے. تو اور آپ ڈیلی اس کو کرو گے، فالو کرو گے، ڈیلی اس کو یوز میں لاؤ گے. وہ چیز جو سنت آپ نے بتائی ہے، جیسے دودھ کے لیے بتایا میں نے، آپ کم کھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک لقمہ کم کھاؤ، آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی. تو یہ آپ کا عقیدہ ہے. ریگولر کرو اور عقیدے بڑھانے کے لیے مسلسل کرتے رہو کوئی بھی چیز کو. پہلے خود سے فالو کرو، اپنے اوپر اپناؤ، آپ کو اپنے آپ پتہ پڑے. کوئی بھی آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پسند کیا ہے جو میں بتاتا ہوں، یعنی میری بات مانو گے، آپ نے اللہ کا حکم مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ کی عبادت ہو جائے گی، تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. اب میں میرے اوپر ہی خود کے لیتا ہوں. میں اگر ریئر کبھی دودھ مس کرتا ہوں، وہ بھی جیسے اب ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کبھی زیادہ کھانے میں کیونکہ دودھ ایک خود اپنے آپ میں ایک کھانا ہے، میل ہے، تو وہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اوائڈ کر دیتا ہوں میں. یہ بھی سنت ہے. آپ ہاں سنت ہے، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے اگر زیادہ کھا لیا، اب دودھ خود کھانا ہے اور آپ نے ادھر کھانا کھا کے آئے جیسے روٹی چاول جو بھی آپ نے، تو آپ اس دن چھوڑ دو. اب اس وقت یہ سمجھ رکھنی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا اور دودھ زیادہ ہے، دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا. تو اور پھر آپ کو کہ دودھ پینے سے میرا یہ ہوا، دودھ سے نہیں ہوا، اپنی بیوقوفی سے کہ وہ یہ اپنی
ان نالج جو ہے آپ کا نالج نہیں اس سے کو وہ اپنی غلطی ہوگی. لوگ سوچتے ہیں یار دودھ سے میرا یہ ہوا. تو یہ چیز آپ کرو گے تو آپ کو بہت اچھا ہوگا. اور عقیدے کے لیے یہ کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مولا علی کے فرمانے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھو کہ ہر چیز اپنے آپ نہیں ہوئی ہے. اپنے آپ اتنے پیڑ اگے, اپنے آپ پانی بھی آپ مومن جو ہوتا ہے, جس کو مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وشواس والا, اس کو اللہ پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول پہ, اس کا مطلب ہوتا ہے مومن. اگر ضروری نہیں کہ آدمی نماز لگا تو برابر پڑھ رہا, ٹائم پہ نماز روزے کر رہا, زکوٰۃ دے رہا, اور اس کا عقیدہ کمزور ہے, یقین کمزور ہے اس کا, تو وہ پھر مومن نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو شک ہے. تو آپ اگر مومن ہوگا تو غور فکر کرے گا کہ یار یہ جیسے ایک ایگزامپل ہے, آدمی کا پورا باڈی یہاں سے پورا دیکھو آپ گوشت آ رہا ہے, ہڈی اور گوشت اور سارا خون, یہاں آ کے یہ ناخن آ رہا ہے. اب مومن دیکھے گا کہ یار یہاں سے یہ ہارٹ کیسے, یہاں پر بھی گوشت ہونا چاہیے. تو آخر کسی نے بنایا ہے, اپنے کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ, ایسے تو نہیں ہوئے. تو پھر اس کا یقین بنتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. اچانک آپ نے سوچا بھی نہیں, کھانا آ گیا بنا پلان کا, اور اکثر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہے ہو, کب کہاں کھاؤ گے, کتنی بجے کھاؤ گے, اپنے ہاتھ میں نہیں تھی, کون چلا رہا نظام. یہ غور فکر کرنا چاہیے. اب پانی ہے, آپ پانی کو دیکھو, آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے یار پانی کیسے پیدا ہوا, کہاں سے آیا, کچھ پتہ نہیں. اب اتنے سارے بادل آپ آسمان سے نکل رہے ہیں, اور کتنے بادل پانی والے نکل جاتے. باقی اگر بادل تو بادل ہے, اس میں پانی کیسے, وہ تو دھواں ہے ایک طرح سے, تو پانی کیسے رکے گا, یہ اللہ ہی جانے. اور بادل خود اپنے آپ ہی برس جاتا, اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو پورا گر جاتا. وہ تو گرتا ہی رہتا بادل, تو پوری دنیا ڈوب جاتی. تو بارش کے سیزن میں بارش آتی ہے, گرمی میں اپنے آپ گرمی آتی ہے, سردی میں سردی آتی ہے. اس پہ اگر غور کرو گے تو آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی ڈیولپ کا طریقہ ہے. دنیا میں دیکھو اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ ہو رہا ہے, اب لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کہ کیسی کیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حمل ٹھہرتا ہے پیٹ میں تو بچہ 45 دن تک فرشتے آتے ہیں لگاتار حمل لے کے, اس کو اور ڈالتے ہیں پیٹ میں. وہ آنکھ لے کے آئے گا, اللہ سے پوچھے گا یا اللہ اس کو آنکھ ایک رکھوں کہ دو, فار ایگزامپل اس کی آنکھ کا کلر براؤن رکھوں, بھورا رکھوں یا کالا رکھوں, اس کی پتلیوں کا کلر. اللہ کہتا نہیں کالا رکھو, تو کالا رکھتا. اس کی ناک تیکھی رکھوں یا تھوڑی سی چپٹی رکھوں, کیا رکھوں, وہ ایک ایک چیز پوچھ کے آتے وہ ڈالتے رہتے. اب اپنے کو دکھتا نہیں انسان کو, یہ چیز آپ کو دکھتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی, مولا علی اہل بیت اور بڑے بڑے ولی ہے جو غوث پاک غریب نواز جیسے, ان کو دکھتی تو وہ بتا دیتے. یہ سارا عقیدہ بڑھانے کا طریقہ ہے یہ. تو آگے اور بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا, اور اپنے آپ پہ بیتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اپن شیئر کریں گے, اللہ چاہا تو انشاءاللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.